السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونانی تفلسف سے، جین مت سے، بدھ مت سے، کسی اور جگہ سے، کسی اور فکر سے تصوف کے کتب میں جو کچھ مدغم مانا جاتا ہے، کیا یہ نقطہ نظر صحیح ہے یا احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ کی اسکول آف تھاٹ کی طرف سے تصوف کا جو معاقبہ کیا گیا ہے اس کا شاخسانہ ہے؟ آپ ایسے صاحب علم کے لیے اور دیگر علماء کے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ یعنی جب ایک بالیدہ فکر شخص، ایک شفاف باطن شخص عرفان کی بات کرے گا، عرفان کے بارے میں اپنے احساسات کا اظہار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے باطن میں جو تبصیر ڈالی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تبعیت کی جو روحانی فطرت ہے، اگر کوئی شخص بالیدہ فکر ہے اور وہ عرفانی اور سری اظہار کر رہا ہے تو وہ چیز وہاں درائے گی۔ یہاں پر انسان کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ کار فرما ہے، انسانوں کی یہ کثرت، انسانوں کا یہ تنوع اصل میں تو نفس واحدہ کا تنوع ہے۔ نفس واحدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشتہا بھی دیا ہے، اشتہا کے تحت وہ اپنی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، بشری ضروریات کو، اور ارتقا بھی دیا ہے جس کے تحت وہ انابت اللہ کا رخ کرتا ہے۔ تو جو کچھ مختلف علاقوں، مختلف تمدنات اور تہذیب میں یا فکریات میں ہمیں جھلک ملتی ہے، وہ دراصل اس وضعی برکت کے زیر اثر ہے۔ میرا خیال نہیں ہے، یا اگر کہیں پر غلطی کر رہا ہوں تو آپ ریکٹیفائی کر دیں گے، شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے جب بھی اپنی کسی کتاب میں بات کی ہے تو اساس قرآن و سنت کو بنایا ہے، آثار اہل بیت اطہار کو بنایا ہے، آثار صحابہ کو، آثار ابرار و اخیار کو بنایا ہے۔ آپ چیزوں پر فلسفیانہ گفتگو ضرور کرتے ہیں، علت اور معلول کو ٹچ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ فلسفہ ہے۔ عقلیات کا بھی، منطقیات کا بھی آپ کے یہاں رجحان ہے، لیکن یہ سارے سورسز ہیں، استقرائی سورسز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ محور و مرکز آپ کا کتاب و سنت ہے۔ باقی ایک بات یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ متکلمین، فقہا، محدثین یا دیگر طبقہ فکر کی طرح صوفیاء نے بہت کم لکھا ہے۔ وہ باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی کہ صوفیاء نے کتابیں لکھ لی، پھر ان کو تلف کر دیا کہ تصوف تو حال کا علم ہے، ہم اس کو کال میں کیوں لا رہے ہیں۔ قرآن عظیم میں تصوف جوہری طور پر بیان ہوا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں قرب کا ذکر ہے، خشوع کا ذکر ہے، خشیت کا ذکر ہے،
ورع کا ذکر ہے، زہد کا، اس طرح باقی اوصاف باطنی کا یا اعمال قلبی کا، یہ اصولی طور پر تو تصوف ہے۔ تو صوفیاء اکرام نے یا متکلمین تصوف نے تصوف کا جو بندوبست لکھا ہے وہ خارج سے نہیں ہے، داخل سے ہے۔ ہاں، خارج اگر ہمیں کہیں منعکس نظر آتا ہے یا جھلکتا نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس واحدہ اصولی طور پر اشتہا اور عرفان دونوں سے شاد کام ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان پر غور ضرور کرنا چاہیے۔ ہم میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ علوم الگ الگ مشخص نہیں ہیں۔ ایک شرف ہے جس کو شرف صحابیت کہتے ہیں، ایک بڑا منصب ہے جس کو عطرت رسول اہل البیت کہتے ہیں، امہات المومنین کا بھی ایک مرتبہ ہے، ذریت رسول، اقارب رسول، اصدقاء رسول، اجداد رسول، امہات رسول، یہ تشخصات ہیں۔ لیکن علمی طور پر وہاں جو مشرب و مکتب ہے، وہ جو پیشوا اور مقتدا ہیں وہ اہل البیت ہیں، جو تابع ہیں، مطیع ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ شرف صحابیت یعنی ہم یہ جو ہمارے ہاں بعد میں علوم مشخص ہوئے کہ یہ متکلمین ہیں، یہ فقہا ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ متصوفین ہیں، اس طرح نہیں تھی۔ تو بعد میں علوم الگ الگ مشخص ہوئے۔ تصوف اصل میں تو تہذیب نفس ہے، اصل میں تو عرفان اللہ ہے، معرفت حق ہے۔ ہاں، اس معمول سے ہٹ کر بعض صوفیاء نے یہ انفرادیت اختیار کی کہ تصوف پر تحریریں بھی لکھی، وہ باقی ارباب علوم کی نسبت کم ہیں لیکن ہیں ضرور۔ لہٰذا اگر ہم شیخ اکبر کی کتابوں کو دیکھیں، حضرت جنید کی دو ایک کتابوں کو دیکھیں، یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کو دیکھیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاں، ابو سعید الخراز کے ہاں، شیخ ابو علی دقاق کے ہاں، حضرت امام کشیری کے ہاں، تو تصوف کی تمام کتابیں اساس عقلیات پر نہیں رکھتی، تفلسف پر نہیں رکھتی، قرآن اور سنت پر رکھتی ہیں۔ میرے خیال میں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے، ریئلائز بھی کرنا چاہیے، اور اس کی ایکچولائزیشن بھی ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں حاضریت اور ظاہریت کا جو مکتب ہے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ہمارے اس دور میں جن لوگوں نے تصوف پر کتابیں لکھی، خاص طور پر سعودی عرب میں جو ایک علمی مشرب یا مکتب ڈیولپ ہوا، ان کے ہاں یہ آبجیکشن ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یا ہمارے برے صغیر کے کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ جن لوگوں نے طریقت اور شریعت کے درمیان بزعم خیش انطباق پیدا کرنے کی کوشش کی، جن میں شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی یہ سب کچھ مرغوبیت کے ساتھ ذکر کیا کہ جیسے وہ قدماء نے تصوف کی کتب میں تفلسف کا امتزاج پیدا کیا ہے، تو ہم خالص اسلامی تصوف کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی مرغوبیت ہے۔ تصوف کی اساس قرآن و سنت ہے۔ ہاں، ریسورسز میں عقلیات، منطقیات اور دیگر جو خارجی ذرائع ہیں، ان خارجی ذرائع کو ایک حد تک اس طرح انڈورس کیا گیا ہے کہ وہاں اگر کہیں کوئی چیز صاف ہے، خذ ما صفا ہے، تو اس کو اختیار کیا گیا ہے، اور کہیں اگر کوئی کسی چیز میں تقدر ہے تو دع ما قدرا، اس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ شریعت،
طریقت، حقیقت، تصوف، سریت، یہ تمام چیزیں، ان کا خمیر، ان کی خوشبو اور ان کا ختام المسک جو ہے وہ قرآن اور سنت سے اٹھتا ہے۔ جزاکم اللہ۔